السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ اگر دوستو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ بھی کریں۔ تو دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھ لیا تھا کہ ادب کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور گلستان ادب کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو دوستو آج ہم پڑھیں گے مکتوب نگاری۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم مکتوب نگاری کا معنی، تعریف، ابتدا، ادب میں شروعات اور استعمال الفاظ اور خطوط کی قسمیں۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم صرف اتنا جاننے کی کوشش کریں گے کہ مکتوب نگاری کا خاکہ کیا ہوتا ہے، یعنی جو مکتوب نگاری ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ تو دوستو آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں ہم معنی۔ اگر دوستو ہم مکتوب نگاری کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مکتوب نگاری دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ پہلا ہے مکتوب، دوسرا ہے نگاری۔ اگر دوستو ہم مکتوب کا معنی دیکھیں تو مکتوب کا معنی ہوتا ہے پتر یا چٹھی، جسے اردو میں خط کہتے ہیں۔ اگر دوستو ہم نگاری کا معنی دیکھیں تو نگاری کا معنی ہوتا ہے لیکھن یا لکھنا، یعنی تحریر کرنا۔ اگر دوستو ہم مکتوب نگاری لفظ کا پورا معنی دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے پتر لیکھن، یعنی ہم جو پتر لکھتے ہیں، ہم جو خط لکھتے ہیں اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ مکتوب نگاری کہتے ہیں۔ دوستو آپ کو صرف یہاں پہ مکتوب نگاری کو سمجھنا ہے کہ مکتوب نگاری کہتے کسے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی تو آگے جب ہم اس کی تفصیل کے ساتھ اس کی تعریف پڑھیں گے تو وہ آپ کو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ کیونکہ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب وہ چلنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ گھٹنوں کے بل چلنا سیکھتا ہے، اس کے بعد وہ سہارا لے کر چلنا سیکھتا ہے اور کچھ وقت بعد وہ بغیر سہارے کے آرام سے بھی چل سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو اگر آپ کو مکتوب نگاری کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی تو آپ مکتوب نگاری کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو دوستو ہم نے جان لیا کہ مکتوب نگاری کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں تعریف۔ تعریف کا معنی ہوتا ہے، اگر ہم اس کی پریبھاشا پڑھیں، ٹھیک ہے، تو اس کی پریبھاشا اگر ہم شارٹ روپ میں کہیں، اس کی تعریف کو اگر ہم شارٹ روپ میں یعنی مختصر انداز میں کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کاغذ پر قلم کی مدد سے دلچسپ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہی مکتوب نگاری ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے کہ مکتوب نگاری کا معنی کیا ہوتا ہے، پتر لیکھن۔ تو ہم جو خط لکھتے ہیں وہ کاغذ پر لکھتے ہیں اور کس کی مدد سے لکھتے ہیں؟ قلم کی مدد سے لکھتے ہیں۔ تو جو آپ کا خط ہے جب تک وہ دلچسپ انداز میں نہیں ہوگا اور اس میں اپنے خیالات کا اظہار جب تک ہم نہیں کریں گے تو وہ جو خط ہے وہ اچھی قسم کا خط نہیں ہوگا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکتوب نگاری میں اپنے دل کے خیالات کا اظہار، اپنے دل کے خیالات کا اظہار دلچسپ انداز میں کیا جاتا ہے۔ ابتدا قدیم زمانے سے ہی رائج
قدیم کا معنی ہوتا ہے پرانے، زمانے کا معنی ہوتا ہے وقت، رائج کا معنی ہوتا ہے رواج، یعنی مکتوب نگاری کا جو رواج ہے وہ قدیم زمانے سے ہی ہے، یعنی قدیم زمانے میں لوگ اپنے خیالاتوں کا اظہار کاغذ پر قلم کی مدد سے لکھ کر تحریر کر کر اپنے خیالاتوں کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ قدیم زمانے میں جیسے آج کل جدید دور میں فون اور واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ کا چلن ہے، لیکن قدیم زمانے میں ان کا کوئی چلن نہیں ہوا کرتا تھا، اور عوام میں اپنے خیالاتوں کا اظہار کاغذ پر لکھ کر تحریر کر کر کرتے تھے، اسی لیے مکتوب نگاری کی شروعات قدیم زمانے سے ہی مانی جاتی ہے۔ ادب میں شروعات، دوستو مکتوب نگاری کی شروعات تو قدیم زمانے سے تھی، لیکن ادب میں شروعات مرزا غالب سے مانی جاتی ہے، یعنی جب جب مکتوب نگاری کا نام آئے گا وہاں پہ مرزا غالب کا نام ضرور آئے گا، کیونکہ ادب میں مکتوب نگاری کو ایک صنف کی حیثیت مرزا غالب نے ہی دلائی ہے، کیونکہ مرزا غالب نے اچھی قسم کے خطوط لکھے ہیں، اور مرزا غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی مراسلے کا معنی ہوتا ہے خط اور مکالمہ کا معنی ہوتا ہے گفتگو، یعنی خط کو گفتگو کا ذریعہ بنا دیا۔ دوستو یہاں سے آپ کا ایک چھوٹا سا سوال بنتا ہے، چھوٹا سا سوال یہ بنتا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ کس نے بنا دیا؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے مرزا غالب، اور وہ اس طرح سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ مرزا غالب نے مکتوب نگاری کو کیا بنایا؟ مکالمہ بنا دیا، یعنی خط کو گفتگو کا ذریعہ بنا دیا۔ دوستو اس کو یاد کرنے کی ٹرک ایک چھوٹی سی یہ ہے، آپ کو میم کے اوپر 3 کی گھات لگانی ہے۔ پہلے میم سے بنے گا مکتوب نگاری، دوسرے میم سے بنے گا مرزا غالب، تیسرے میم سے بنے گا مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی جب جب مکتوب نگاری کا نام آئے گا وہاں پہ مرزا غالب کا نام ضرور آئے گا، اور مرزا غالب کا نام آئے گا تو مراسلے کو مکالمہ بنا دیا یہ جملہ ضرور آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ مرزا غالب نے اردو میں سب سے پہلے اچھی قسم کے مکتوب نگاری لکھے ہیں، یعنی خط لکھے ہیں، اس لیے انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ تو دوستو آگے بڑھتے ہیں، مکتوب نگاری میں استعمال الفاظ۔ ویسے تو دوستو مکتوب نگاری میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن کچھ چنندہ الفاظ ایسے ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پہلا لفظ ہے مکتوب الیہ، دوسرا لفظ ہے کاتب، تیسرا لفظ ہے مخاطب۔ تو دوستو مکتوب الیہ، یہ لفظ مکتوب الیہ ہے، کچھ طلبہ اس کو مکتوب علیہ پڑھتے ہیں جو کہ تلفظ کے لحاظ سے غلط ہے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے دوستو؟ مکتوب الیہ، جس کا معنی ہوتا ہے جس کو خط لکھا جا رہا ہے، یعنی کوئی شخص ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے دوست کو ایک
خط لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، خط یہ بندہ لکھ رہا ہے یہ، اور یہ کس کو خط لکھ رہا ہے؟ اپنے دوست کو لکھ رہا ہے۔ تو اس کا جو دوست ہے یہ کیا ہے؟ مکتوب الیہ، یعنی جیسے آپ اپنے ہاتھ سے کوئی خط لکھو اور وہ خط آپ اپنے دوست کو لکھ رہے ہو، تو آپ کا جو خط ہے آپ کا دوست پڑھے گا، تو جو اس خط کو پڑھے گا اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں مکتوب الیہ، جس کو خط لکھا جا رہا ہے، یعنی جو ہمارے سامنے نہیں ہے، یعنی جو اس خط کو پڑھے گا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ اور دوستو دوسرا لفظ ہے کاتب۔ کاتب کا معنی ہوتا ہے خط لکھنے والا۔ جیسے دوستو آپ اپنے ہاتھ سے کوئی خط لکھو تو آپ کیا کہلاؤ گے؟ کاتب کہلاؤ گے۔ جو عبارت لکھی جا رہی ہے اسے مکتوب یا خط کہتے ہیں۔ مان لو دوستو آپ اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے سامنے کاغذ ہے، تو آپ اپنے ہاتھ سے لکھو گے، قلم کی مدد سے لکھو گے، تو آپ جو اس خط کو لکھو گے آپ کیا کہلاؤ گے؟ کاتب۔ اور جو آپ اپنے ہاتھ سے اس خط کو لکھ رہے ہو وہ خط کیا کہلائے گا؟ مکتوب یا خط، ٹھیک ہے، یعنی جو عبارت کا معنی ہوتا ہے لیکھ، جو آپ لکھ رہے ہو وہ کیا کہلائے گا؟ مکتوب یا خط کہلائے گا۔ دوستو اگلا لفظ ہے مخاطب۔ دوستو یہ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے مخاطب، ایک لفظ ہوتا ہے مخاطب۔ تو آپ کے جو نصاب میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے مخاطب، جس کا معنی ہوتا ہے سمبودھت، یعنی آپ جسے سمبودھت کر کے وہ خط لکھ رہے ہو، جس سے بات کی جائے۔ یعنی دوستو مان کے چلو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میں جو بار بار لفظ بول رہا ہوں دوستو، تو یہ کیا ہے؟ سمبودھت لفظ ہے، یعنی میں آپ کو سننے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے آپ کیا کہلاؤ گے؟ مخاطب کہلاؤ گے۔ یعنی جو مکتوب الیہ ہے اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ مخاطب کہتے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ سمجھ چکے ہوں گے جو لفظ ہیں مکتوب الیہ، کاتب اور مخاطب۔ تو دوستو آگے پڑھتے ہیں خطوط کی قسمیں۔ خطوط دوستو خط کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم عام طور پر خط لکھتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے نجی یا ذاتی خطوط، دوسری ہے کاروباری یا تجارتی خطوط، تیسری ہے دوستو سرکاری یا دفتری یا حکومتی خطوط۔ دوستو جو نجی خطوط ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان خطوط کو ہم اپنے رشتہ دار، اپنے پریوار، اپنے خاندان والوں کو ہی لکھ سکتے ہیں اور اپنے عزیز کو لکھ سکتے ہیں۔ اور جو کاروباری خطوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ہم کسی کاروبار سے تعلق رکھنے کے لیے لکھتے ہیں۔ اور دوستو جو سرکار کی طرف سے جو خطوط لکھے جاتے ہیں انہیں سرکاری، دفتری یا حکومتی خطوط کہتے ہیں۔ تو دوستو امید ہے آپ یہ سب سمجھ چکے ہوں گے۔ آئیے دوستو سرسری نظروں سے ایک بار دوبارہ پڑھتے ہیں۔ مکتوب نگاری معنی۔ اگر ہم مکتوب نگاری کا معنی دیکھیں، مکتوب کا معنی ہوتا ہے پتر یا چٹھی یعنی خط۔ نگاری کا معنی ہوتا ہے لیکھن یا لکھنا یعنی تحریر کرنا۔ اگر مکتوب نگاری کا مکمل معنی دیکھیں تو ہوتا ہے پتر لکھنا۔
اگر دوستو ہم مکتوب نگاری کی تعریف دیکھیں تو تعریف کچھ اس طرح سے ہے: کاغذ پر قلم کی مدد سے دلچسپ انداز میں اپنے خیالات وچاروں کا اظہار کرنا ہی مکتوب نگاری ہے۔ اور دوستو اس کی ابتدا قدیم زمانے سے ہی رائج ہے، یعنی جو مکتوب نگاری ہے یہ قدیم زمانے سے ہی لکھا جا رہا ہے۔ اور دوستو ادب میں شروعات کی بات آئے تو آپ کو مرزا غالب لکھنا ہے، یعنی مکتوب نگاری کی شروعات ادب یعنی ساہتیہ میں مرزا غالب سے مانی جاتی ہے، اور مرزا غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مکتوب نگاری میں استعمال ہونے والے الفاظ: پہلا لفظ ہے مکتوب الیہ، دوسرا لفظ ہے کاتب، تیسرا لفظ ہے مخاطب۔ مکتوب الیہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے، یعنی جو خط کو پڑھے گا۔ کاتب خط لکھنے والا، جو خط کو اپنے ہاتھ سے لکھے گا، یعنی پریسک۔ جو عبارت لکھی جا رہی ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے جو ہم خط لکھ رہے ہیں، وہ کیا کہلائے گا؟ یا تو مکتوب کہلائے گا یا خط کہلائے گا۔ اگلا لفظ ہے مخاطب، یعنی سمبودھت، یعنی ہم کس کے لیے لکھ رہے ہیں، جس سے بات کی جائے، یعنی مکتوب الیہ۔ آگے پڑھتے ہیں خطوط کی قسمیں۔ خطوط کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: نجی یا ذاتی خطوط، کاروباری یا تجارتی خطوط، سرکاری یا دفتری یا حکومتی خطوط۔ امید ہے دوستو آپ اس ویڈیو کو سمجھ پائے ہوں گے اور مکتوب نگاری کی تعریف کو آپ سمجھ پائے ہوں گے۔ اگر دوستو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ایک بار ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھنا، انشاءاللہ ضرور آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ اگر دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔